عذاب کی کوئی شکل اور ہو سکتی؟ کہا گھسیٹے جائیں گے یہ اس عذاب کے اندر، آگ کے اندر. یہ کہا جائے گا کہ ہم تم تو کہتے چلے آ رہے تھے اتنے عرصے سے، تم اسے جھوٹا سمجھ رہے تھے، بار بار تمہیں وارن کیا جا رہا تھا دلائل و بصیرت سے، شواہد سے، ثبوت سے، لیکن تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی. اب دیکھ لیجیے ذوقوا مس سقر. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اتنے عرصے سے جو ہم یہ کچھ کر رہے تھے، 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی ان کو وارننگ دے رہے تھے، آخر میں جا کے مدینے کی پہلی دوسری سال میں جا کے یہ نمودار ہوئی ہے نا ساتھ، تو یہ پہلے ہی دن کیوں نہ ہو گیا؟ شروع میں کیوں نہ ہو گیا؟ کیا بات! انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہ اس لیے ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے، ایک قانون بنا رکھا ہے. بیج کے پھل تک جانے کے لیے اس کو قدر کہتے ہیں، کسی کو تقدیر کہتے ہیں. بیج کی یہ تقدیر ہے جس میں سے وہ گزر کر پھل تک پہنچتا ہے. وہ ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق ماپا جاتا ہے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور کہاں تک ہوئی ہے. وہ کہا یہ بات کہ یہ پہلے دن کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ آج جو 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد جا کے اتنا سا آم لگا ہے، یہ جب ہم نے گٹھلی بوئی تھی تو اسی دن کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ کہا اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایک قدر مقرر کی ہوئی، ایک پیمانہ تھا. قوموں کے جرائم یا ان کے اعمال اور اس کے محسوس نتیجے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہے جو پیمانہ ہوتا ہے. ایک قانون ہوتا ہے مکافات عمل کا اور اس میں قانون ہوتا ہے مہلت کا. اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ پہلی ہی لفظ کے اوپر ٹھٹوہ نہیں دبا دیتا، مہلت کا وقفہ دے دیتا. وہ کہتا ہم تو اپنے بندوں کے اوپر بڑے رحیم واقع ہوئے ہیں، ہم نے کو ان سے انتقام لینا ہے کہ ذرا سا ہمارے خلاف انہوں نے یوں کیا اور ہم نے پکڑا. وہ سوال تو انہی کا ہے. تو اس لیے ان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے اور مہلت دی جاتی ہے. اور 2 چیزیں قوموں کی تباہی اور اس وارننگ کے سلسلے میں یاد رکھیے، قرآن نے متعدد مقام پہ اور 2-3 جگہ تو نمایاں الفاظ میں یہ کہا ہے کہ 2 شرطیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ ان تک یہ بات پہنچانے والا کوئی ہو یا بات پہنچ گئی ہو کہ ان کا نظام غلط ہے، تباہ کن ہے، وہ ایک دن اس کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے، یہ بات پہنچائی جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں اس بات کے سمجھنے کی صلاحیت ہو. کیا بات ہے! اور پھر مہلت کا وقفہ ہو. اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَرْنَا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ. اور جو فیصلہ ہوتا ہے ہمارے قانون کا وہ تو آنکھ جھپکنے میں سامنے آ جاتا ہے. وہ قدر کا جو مرحلہ ہے نا اس میں سے بھی تو گزرنا ہوتا ہے. یہ بات کہ اس جرم کا نتیجہ تباہی ہے، وہ تو فیصلہ آنکھ سے پلک جھپنے کی بھی دیر نہیں لگتی. سریع الحساب ہے، وہ بڑی جلدی حساب کرتا ہے. لیکن اس حساب کے ہی معنی یہ ہیں، یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے اتنا وقفہ ہوگا، ان مراحل میں سے یہ بات گزر کر آخر میں اس انجام تک پہنچے گی. ورنہ قانون کا فیصلہ ہمارا تو آنکھ جھپکنے کے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے، اس سے بھی کم نہیں. واحدت وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ. ان سے کہو کہ یہ تھی تمہارے جیسی اور قومیں جو اپنے جرائم کے نتائج میں ہمارے قانون کے مطابق یوں ہلاک ہوئی. دیکھا تم نے؟ اور اس کے بعد فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا کوئی ہے تمہارے ہاں ایسا کہ جو اس سے نصیحت پڑے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا، حکومت ہماری، مملکت ہماری، قوت ہماری، کارندے ہمارے، CID ہماری،
کون دیکھ رہا ہے؟ کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں وہ ہمارے CID کے رجسٹر میں درج ہوتا ہے. جو کچھ کریں وہ کلو صغیر و کبیر مستطر، چھوٹی بات بھی بڑی بات بھی کوئی بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہتی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بھی چھوٹ گئی ہو اس میں سے. وہ تو کہتا ہے نا کہ ہم تو نگاہوں کی خیانت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہوتے ہیں. یہ جرم یہ نہیں ہے کہ جو سرزد ہو کے سامنے محسوس شکل میں آئے تو جرم کہلائے. اس سے پیشتر نیتیں آپ کی کتنی بھی ہوں، ارادے کچھ بھی ہوں، ان پہ تو گرفت ہی نہیں ہو سکتی، نہ وہ قانوناً جرم ہوتا ہے. لیکن وہ تو چور کو نہیں، چور کی ماں کو مارتا. وہ تو دل میں ارادہ پیدا جب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہیں سے تو سارا شر اٹھتا ہے، بیج تو یہی ہے. اور اسی لیے وہ جو زور دیتا ہے وہ تطہیر قلب و نگاہ پہ دیتا ہے کہ صحیح پاکیزگی جو ہے خیالات اور ذہنیت کے اندر، جذبات کے اندر، قلب کے اندر، دماغ کے اندر، یہاں سے وہ اپنی تعلیم شروع کرتا ہے کہ اگر خیال ہی نہ گزرے جرم کا تو جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتا. کلو صغیر و کبیر مستطر، کہتا یہ تو ان کی کیفیت جنہوں نے غلط نظام کے مطابق زندگی بسر کی. اور اس کے برعکس آخری 2 آیتیں آ گئی سورہ القمر کی. عزیزان من، ان المتقین فی جنات و نہر، وہ کہ جنہوں نے احتیاط برتی اس بات کی کہ غلط نظام زندگی نہ برپا ہو، صحیح نظام کے اوپر رہے. تقویٰ کے معنی ہوتا ہے نگہداشت رکھنا، کسی غلط بات کے انجام سے ڈرنا کہ آگ میں انگلی ڈال دی تو جل جی جائے گی، اسے تقویٰ کہتے ہیں. یہ متقی پرہیزگار ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ذہن میں تصور، ہماری اگلی نسل میں شاید وہ اس قسم کے دیکھے ہی نہ ہوں. وہ ہوتے تھے نا متقی پرہیزگار بیچارے، وہ یہی عاجز سے بندے، غریب سے بیچارے. معاف رکھیے میں کسی کی تحقیر نہیں کرتا، وہ گاؤں میں عام طور پہ جلاہے ہوتے تھے اور ان کو بڑی تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. متقی پرہیزگار وہ ہوندے سی، وہی بانگ دیندے سن، وہی نماز پڑھاؤندے سن بیچارے، کہ وہ کمیاں دی لسٹ وچ انہاں دا نام ہوندا سی. گاؤں کے کمی کمین ہوتے تھے نا جی. میں نہیں کسی کی تحقیق کر رہا، میں بات بتا رہا ہوں. ہمارا نظام معاشرے کا یہ تھا کہ وہ جو وہاں ہوتے تھے نا، یہ دھوبی، وہ نائی اور کمہار، اور یہ رجسٹر جو تھا نا مردم شماری کا، اس میں اس خانے میں امام مسجد کا بھی نام ہوتا تھا. وہ کام تو ہوتا تھا اذان دی جماعت، اور باقی وقت جو تھا وہ سارا وقت وہ ذرا سا بھی محلے میں یا وہ گاؤں میں ذرا سرکٹ جو ہوتا تھا نا، وہ سارے ان کے گھر کے کام لایا منڈے نے اتنے کھلا لیا تھوڑا جہا لائق سنے اتنے دیا. وہ میاں جی جڑے سن وہ سارا دن یہ کرتے پھرتے سن. ہوتے ان کو کہتے تھے متقی پرہیزگار. کہاں سے بات کہاں جا پہنچتی. نگہداشت رکھنے والا اس بات کا کہ غلط نظام قائم نہ ہو جائے، اس کو متقی کہتے ہیں. عزیز عالمان، اس احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں. جرم کا سرزد ہونا تو ایک طرف، احتیاط اتنی برتنا کہ ایسا کہیں ہو نہ جائے وہ تو آگے کی بات ہے. متقی تو وہ ہوتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، یہ نہر ہے، یاد رکھیے گا. وہ نہر ہوتی ہے، اس کے تو معنی ہوتا ہے وہ آب رواں جو ہے. نہر وہ جو شرابیوں سے، کیا بات ہے اس زبان کی، یہ بات ہے. میں تو الٹا اٹھتا ہوں جب ذرا سا فرق پیدا کیا تو اس کے معنی ہو گئے اس کی وجہ سے، اس پانی کی وجہ سے جو شادابیاں خوشحالیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے ذرا سا فرق ہے. وہ نہر ہے، یہ نہارا ہے. شادابیوں کی زندگی کے اندر متقی رہیں. فی مقعد صدق، مقعد یہ بھی ایک عجیب سا آخری منزل نہیں ہے، صرف بیٹھنے کا مقام ہے. تھوڑی دیر بیٹھیے نا یہاں
تو پھر آگے چلیں گے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ جو ہے دم لینے کے لیے بیٹھنا، لفظ کیا استعمال میں نے عرض کیا نا عزیزان من، بات تو یوں ہی بگڑ جاتی ہے، وہ تو بہت بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے کہ جیسے ذہن میں سمجھتے ہو کہ چلیے زندگی جنت کی جو ہے وہ آخری منزل ہے، اور اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا عرصہ اسی طرح کے روز باغ پانی کیجیے نیچے، بور ہو جائے گا آدمی چند دنوں میں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آخری منزل نہیں ہے، وہ تو صرف سستانے کا مقام ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کا مقام ہے. کیا بات ہے، مقعد صدق سچائیوں کے ساتھ ملا ہوا. کہاں سے؟ اندا ملیکن مقتدرن. اب فرق بتا دیا، ایک ملیک مقتدر صاحب حکومت صاحب اقتدار فرعون تھا، ذبح کرنے والا. ایک یہ خدا ہے ملیک و مقتدر، خاص طور پہ وہ لایا ہے یہاں یہ الفاظ کہ ایک اس کی حکومت ہے جس کی حکومت کے اندر جناتن و نہرن اور مخدن صدقن، یہ کیفیتیں جس میں ہوگی. دونوں میں فرق. قوت بڑے خیش معیوب چیز نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے یا پہنچانے کا. اس قوت کے ذریعے سے اگر استحصال کرنے والوں کے قبضے کو توڑ دیا جائے، ان کی کلائی موڑ دی جائے، اگر ظالم کے سینے میں خنجر چبھو دیا جائے، یہی قوت جو ہے یہ ہزار نیکیوں کا باعث ہے. اگر مظلوم کی کلی آپ نے مروڑ دی ہے تو یہی قوت آپ کی آزاد جہنم بن جاتی ہے. قوت تو وہی چیز ہوتی ہے. ملیک و مقتدر فرعون بھی تھا جس کا پہلے ذکر کیا، انسانیت کو ذبح کر کے رکھ دیتا تھا. ملیک مقتدر ایک خدا بھی ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نظام پہ چلنے والے جو ہیں زندگی کی شرابیوں خوشحالیوں کے اندر مخدن کے اندر رہیں گے. یہ ہوگا ان کا انجام، وہ ہوگا اس کا انجام. سورہ القمر کی آخری آیت آ گئی. اگلے درس میں ہم سورہ الرحمن لیں گے. صاحب نام سے ہی دلوں کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. الرحمن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک ضروری اعلان ہے.